پیارے دوستوں، یہ ہے ٹونی چڑیا کا گھر جو ایک جنگل میں رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی اور ایک پتی بھی ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی دکھی زندگی گزار رہی تھی۔ ہر وقت اس کے پتی کی لڑائیاں، وہ بہت ہی ٹینشن میں رہا کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن، جلدی جلدی کھانا بنا لیتی ہوں، یہ آنے ہی والے ہیں، آ گئے تو پھر مجھ پر غصہ ہوں گے، پہلے بھی ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت تو ان کو لڑنے کا بہانا چاہیے، کیا کروں میں؟ جلدی جلدی روٹی پکا کے پھر سامان بھی بنانا ہے۔ اس کے پتی کا نام کالو تھا، جو ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ میں ہی سارا وقت گزار دیتا تھا، جس سے ٹونی آہستہ آہستہ دماغ کی مریض بنی جا رہی تھی۔ ہر وقت کی ٹینشن اس کو ہر وقت بیمار رکھنے لگ گئی تھی۔ وہ جتنا سوچتی تھی زیادہ اتنی ہی بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔ اسے ہر وقت ایک ہی ڈر رہتا تھا، بس ارے تم نے اتنی دیر کر دی، ناشتہ بنانے میں کام سے لیٹ ہو گئی ہے۔ روزانہ کا تمہارا یہی کام ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں تم سے، ہر وقت رونا دھونا اور ہر وقت بھوتے بنا کے بیٹھے رہنا۔ آخر کب تک تم ایسے کرو گی میرے ساتھ؟ کالو جی، کھانا بھی تیار ہے اور سب آپ کے کپڑے وغیرہ بھی سب کچھ ریڈی ہے، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ بس کیجیے نا، اور کتنا مجھے ماریں گے آپ؟ ارے تمہارے کام ہی ایسے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے مار کھاتی ہو۔ میں تو تنگ آ چکا ہوں تم سے اور تمہارے اس بے وقوفانہ حرکتوں سے۔ آخر کب تک مجھے ایسے ذلیل کرتی رہو گی تم؟ کالو جی، میں نے کیا کیا ہے؟ پاپا، آپ نے بھی ماما کو مارا، آپ کیوں ہر وقت ماما کو مارتے رہتے ہو؟ بس کیجیے نا، وہ صبح سے کام کر رہی ہے، تھک گئی ہے، پھر بھی آپ ان کو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، کیوں آپ مار رہے ہیں ماما کو؟ پاپا، آپ ہر وقت ماما کو کیوں مارتے ہیں؟ وہ کتنی پریشان رہتی ہیں آپ کی ہر حرکت کی مار کی وجہ سے۔ دیکھیے تو صحیح، آج تو ان کے زخم بھی ہو گئے، آپ نے کیوں اتنا مارا ان کو؟ بیٹا تم نہیں جانتی، وہ جان بوجھ کے مجھے کھانا لیٹ دیتی ہے کہ مجھے کام سے ڈانٹ پڑے۔ وہ روزانہ میرے ساتھ یہی کرتی ہے۔ میں نے کتنی دفعہ اس کو سمجھایا ہے کہ مجھے ٹائم سے کھانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لیٹ کر دیتی ہے۔ پاپا، آپ پلیز ماما کو مت مارا کرو۔ ارے آدھی رات کو تمہیں یہاں کس نے بھیجا پانی بھرنے کے لیے؟ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ کالو جی، بس کام کر رہی تھی، اسی لیے لیٹ ہو گئی، تو میں نے سوچا ابھی بھر لیتی ہوں۔ خیر آ جاؤ ذرا، آج تمہارا میں علاج کرتا ہوں۔ روزانہ کے تمہارے بہانے تو میں ختم کروں گا آج۔ اب بھی کالو جی مجھے ماریں گے گھر جا کے؟ اب کیا کروں میں، کیسے گھر جاؤں؟ پھر کالو جی مجھ پر بہت غصہ کریں گے اور مجھے ماریں گے۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی ہوں کالو جی کے ڈانٹ اور مار سے بچنے کے لیے، اتنی ہی میری شامت آ جاتی ہے۔ میں تو اس ڈر سے پانی بھرنے گئی تھی، اگر رات کو ان کو ٹھنڈا پانی نہ ملا تو وہ مجھے غصہ کریں گے، اور پھر بھی میری شامت آ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ ٹونی ڈر کے مارے ساری رات باہر ہی بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ دراصل وہ اب کالو سے بہت خوف زدہ رہنے لگ گئی تھی، اسی لیے وہ ساری رات باہر بیٹھی رہتی ہے اور ڈر کے مارے اپنے گھر میں نہیں جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ باہر ہی رات گزار لیتی ہوں۔ پھر وہ کالو سو جاتا ہے اور اس کو نہیں پتہ لگتا کہ ٹونی کہاں ہے۔ جیسے کیسے اس کے روتے ہوئے ساری رات گزر جاتی ہے۔ وہ بہت ہی پریشان، ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ پھر صبح ہو جاتی ہے، ٹونی ماں کو دیکھتی ہے تو ماں باہر بیٹھی تھی۔ پھر وہ ماں سے پوچھتی ہے کہ پاپا اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں آپ سے؟
बेटा, दरअसल तुम्हारे पापा किसी और को पसंद करते थे। उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। बस इसी वजह से वो आज तक मुझे नहीं अपना सके। फिर टुनटुनी स्कूल चली जाती है और टूनी घर जाती है। घर जाते ही कालू को उस पर फिर गुस्सा आ जाता है कि उसने सारी रात कहाँ गुजारी। उसने सारी रात इंतज़ार में गुजार दी कि वो घर आएगी तो वो उसकी पिटाई करेगा, लेकिन वो नहीं आई तो फिर तंग हार कर वो सो गया। और सुबह फिर उसको याद आ जाता है कि टूनी की पिटाई करनी है। वो फिर उसको खूब मारता है। कालू जी, मैं यहीं बाहर दरख्त पर बैठी हुई थी कि आप नाराज़ हैं, इसी वजह से मैं अंदर नहीं आई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कालू बेटा, सारी रात बेटा टूनी बाहर इधर दरख्त पर बैठी थी। आखिर क्या मामला है? कोई झगड़ा चल रहा है तुम लोगों में? कितनी अच्छी तुम्हारी बीवी है, तुम हर वक्त उस पर जुल्म करते हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो इस तरह बर्दाश्त करती रहेगी। आखिर वो टेंशन में कुछ हो जाएगा इसको। तुम उसके साथ ऐसा सलूक ना किया करो। वो बहुत ही अच्छी है, ऐसी बीवी तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। कालू पर बाबा जी की बातों का बहुत असर होता है। वो फिर दिल ही दिल में सोचता है कि आज टूनी से जाकर घर में माफ़ी मांग लेगा और आइंदा उसके ऊपर कभी इस तरह का जुल्म नहीं करेगा। वो घर जाता है तो समझता है कि टूनी सो रही है। वो टूनी को बहुत आवाज़ें लगाता है, लेकिन टूनी नहीं उठती। टूनी इस दुनिया से जा चुकी थी। हर वक्त कालू की बातें सुन सुनकर वो परेशान हो गई थी। आखिर कालू बहुत परेशान हुआ, रोने लग गया और वैसे ही टुनटुनी भी आ जाती है। दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। बेटा, तुम्हारी मामा इस दुनिया में नहीं रही, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका। हाँ हाँ हाँ, मुझे माफ़ कर दो टोनी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ हाँ। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। और आपको अगर स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।